جیسے برصغیر برطانیہ کی، الجزائر فرانس کی اور لیبیا اٹلی کی کالونی تھی، ویسے ہی وسطی افریقہ کا علاقہ بیلجیم کی کالونی تھی جسے کانگو کا نام دیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد استعماری قوتوں نے افریقہ اور ایشیا کے معاشی استحصال کے لیے جب اپنا طریقہ واردات بدلنا شروع کیا تو جہاں دیگر ممالک برائے نام آزاد ہوئے، وہیں بیلجیم نے بھی کانگو کو آزاد کر دیا۔ عام انتخابات ہوئے اور 34 سالہ پیٹرس لممبا کی جماعت نے پارلیمانی اکثریت حاصل کر لی۔ لممبا افریقہ کی یورپی استعمار سے حقیقی آزادی کے خواہاں تھے اور یورپ کے مقابلے کے لیے افریقی اتحاد کے داعی بھی تھے۔ جون 1960 میں اقتدار کی منتقلی کی تقریب کانگو کے دارالحکومت میں منعقد ہوئی، جہاں بیلجیم کے بادشاہ بوڈووا نے تقریر کرتے ہوئے کانگو میں بیلجیم کے استعمار کو سیویلائزنگ مشن کا نام دیا اور 1885 سے اس مقدس مشن کا آغاز کرنے والے اپنے پیشرو لیوپالڈ دوئم کی مدح سرائی کی۔ جواب میں لممبا نے ایک مارکۃ الآرا تقریر کی جو شیڈول کا حصہ نہ تھی۔ اس دلیرانہ خطاب کو آج دنیا کانگو کی آزادی کی تقریب کے نام سے جانتی ہے، جس میں لممبا نے تقریب میں موجود بیلجیم کی اشرافیہ کے سامنے یورپی استعمار کے مظالم گنوائے اور اس پر شدید ترین تنقید کی۔ یہ دبنگ تقریر ریڈیو کے ذریعے دنیا بھر میں لائیو نشر کی گئی۔ یہ ایک آزاد لیڈر کی تقریر تھی جو بیلجیم اور پورے یورپ کی اشرافیہ پہ شدید ناگوار گزری۔ تقریب تھوڑی دیر کے لیے روک دی گئی۔ بوڈووا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ اپنے لوگوں نے لممبا سے کہا کہ ہاتھ تھوڑا ہولا کرو سر جی۔ آج تک کسی افریقی کی اتنی جرات نہیں ہوئی تھی کہ سفید فام یورپی اکاؤں کے سامنے نظر بھی اٹھا سکے، جبکہ یہاں ایک 34 سالہ کل کا غلام بیلجیم کے بادشاہ بوڈووا کے سامنے کھڑا اس کو آئینہ دکھا رہا تھا کہ تم اور تمہارے آبا کے ہاتھ لاکھوں افریقیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ مغربی اخبارات نے لممبا کی اس تقریر کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ کانگو کے نام نہاد صحافیوں نے کہا کہ یہ ہمیں سفارتی تنہائی کا شکار کر دے گا، جبکہ بیلجین اشرافیہ کے لیے یہ ان کے بادشاہ کی توہین تھی اور لممبا کو اپنی اس بدتمیزی کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ جون 1960 میں اقتدار منتقل ہوتے ہی لممبا کے خلاف ملک کے ایک جنوبی کونے سے علیحدگی پسندوں کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، بلکہ کھڑی کر دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ملک میں ایک انتشار کسی کیفیت بنا دی گئی، جس کی آڑ لے کر بیلجیم نے اپنے فوجی دستے کانگو بھیج دیے کہ ہمارے شہریوں کی جان کو خطرہ ہے۔ دراصل یہ فوجی دستے جنوبی صوبے کے علیحدگی پسندوں کی درپردہ حمایت کے لیے ہی بھیجے گئے تھے۔ دنیا سرد جنگ کی لپیٹ میں تھی اور امریکہ بہادر کو نظر آ رہا تھا کہ لممبا کانگو اور دیگر افریقی ممالک کو سوویت کیمپ میں لے جائے گا، اور یہ کہ لممبا کا یورپ کے خلاف رویہ انتہائی غیر لچکدار ہے، لہٰذا امریکی بھی لممبا کی جان کے در پہ ہو گئے اور یوں ایسی سازش کرنے والے تمام درینہ کردار اکٹھے ہو گئے۔ ملک کی انتشار کا بہانہ بنا کر دنوں میں ہی کانگو کے صدر نے لممبا کی حکومت کو برطرف کیا، جس کے فوراً بعد کانگو کے آرمی چیف موبوتو نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ پہلے تو لممبا کو گھر میں نظر بند رکھا گیا، جہاں سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن چند دن بعد ہی دسمبر 1960 میں اسے اس کی اپنی فوج نے گرفتار کر کے جنوبی صوبے کے علیحدگی پسندوں کے حوالے کر دیا۔ نہ صرف دوران فلائٹ اسے زد و کوب کیا گیا، بلکہ وہاں پہنچتے ہی اسے سرعام مارا پیٹا گیا۔ ایک ماہ بعد 17 جنوری 1961 کی رات اسے فائرنگ اسکواڈ نے گولیاں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بہیمانہ قتل کے وقت وہاں سیٹن نامی ایک بیلجین افیسر بھی موجود تھا، جس نے لممبا کی لاش کو تیزاب کی مدد سے جلد ٹھکانے لگانے کے لیے کیے گئے آپریشن میں بھی حصہ لیا اور اس شکار کی یادگار کے طور پر لممبا کا ایک سونے کا مصنوعی دانت اپنے پاس رکھ لیا، جسے بیلجیم نے 60 سال بعد بصد افسوس کانگو کو سپرد کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔